سورہ حجرات کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا یہ 14واں رکوع ہے۔ یہ رکوع مسلمانوں کے آپس کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر بڑا اہم ترین رکوع ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک خاتون کے متعلق حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ بڑی نفلی عبادتیں کرتی ہے، نفلی صدقات دیتی ہے، مگر زبان اس کی درست نہیں ہے، زبان سے یہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی عورت ہے۔ اور ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ نفلی عبادتیں تو اتنی نہیں ہیں مگر زبان کی وہ بڑی احتیاط کرتی ہے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، حسن اخلاق کا وہ پیکر ہے، تو رسول اللہ نے اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آج بھی ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انسان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو تو وہ کہتا تھا کہ یہ میرا جو معاملہ ہے یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن آپس میں وہ مہمان نواز بھی تھے، کسی کی ایک پائی بھی لیتے تھے تو اسے واپس کرنے کی فکر رکھتے تھے، امانت دار تھے، حسن اخلاق کے وہ پیکر تھے، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے، بال بچوں کے حقوق ادا کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کا حصہ تھا۔ جب سے یہ میڈیا آیا، اس میڈیا نے ہماری نسل کو اور ہمیں ماضی سے توڑ دیا۔ اب ہم ہیں تو مسلمان لیکن وہ اسلامی رسم و رواج اور اسلامی تہذیب و تمدن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان چاہے دیندار ہو یا غیر دیندار، مذہبی ہو یا مذہب سے دور ہو، دونوں کا حال یہی ہے کہ لوگوں سے معاملات کرنے میں احتیاط نہیں کرتا۔ حالانکہ حضرت قطب مدینہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے الدین المعاملہ، دین صرف معاملات کا نام ہے، اصل دیندار وہ ہے جس کے معاملات درست ہوں۔ آپ فرماتے ہیں بے نمازی آدمی ہے، اگر کوئی 40 دن تک نماز پڑھے گا نماز اس کی عادت بن جائے گی، اب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اسے چین نہیں آئے گا۔ روزہ نہیں رکھتا، 1 سال 2 سال روزے رکھے گا تو روزے کی عادت ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہ سب سے مشکل معاملہ ہے کہ لوگوں سے معاملات کے اندر احتیاط کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ اصل دیندار وہ ہے جو اس چیز پر توجہ دیتا ہے، ورنہ تسبیح پکڑ کر کونے میں بیٹھنا آسان ہے۔ ایک بھائی نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کہنے لگے کہ میری والدہ یوں تو نماز وغیرہ پڑھتی تھی لیکن کوئی اتنی نفلی عبادت اور تسبیحات پڑھنا اور نفلی کام کرنا یہ نہیں تھا۔ باقی یہ بات ضرور ہے کہ میری والدہ کی زبان سے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی، کبھی میری والدہ کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، کسی کو طنز کیا ہو، تانا دیا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو۔ لوگ ان کے دل دکھاتے لیکن سامنے سے وہ اچھا ہی جواب دیتے ہیں۔ کا ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جن کی 4 جو ہیں بہو ہیں، تو 4 بہو ہونے کے باوجود کسی بہو سے ان کا جھگڑا نہیں ہوا، اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری والدہ نے یہ کہا۔ تو کہا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا ان کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنا نور تھا، کہا میں تو چہرہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور کہا کہ کئی گھنٹوں کے بعد جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف تھا۔ اب قبر میں رکھتے ہیں تو چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا تھا۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اتنے گھنٹوں کے بعد، تو آپ جانتے ہیں کہ جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے، کہ میت کا انتقال ہو جائے اور کئی گھنٹے گزر جائیں
تو ہاتھ بھی ہلتا نہیں، اگر ہاتھ ٹیڑھا ہو تو سیدھا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب ان کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کیسے کروں۔ تو کہا کہ پھر میں نے سوچا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی کہا کہ میں نے ان کے چہرے کو ہاتھ لگایا تو بڑی آرام سے وہ قبلے کی طرف ہو گیا۔ تو کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ میری والدہ نے جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کی، ہر وقت یہ فکر تھی کہ لوگوں کی امانتوں کا خیال ہو، مہمان نوازی، سب کی دل جوئی، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کی برائیاں بھی کرتا تو کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جب ذکر کیا جاتا کہ اس نے آپ کے متعلق یوں کہا تو وہ کہتی ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی، اس کو سمجھاؤں گی، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یوں نہیں کہتی وہ ایسی ویسی ہے، بلکہ اسے وہ غلط فہمی معمول کرتی۔ تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے، اور جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو کاش ایسا ہو جائے کہ ہر ایک کی زبان پر یہ ہو کہ اس کی زبان سے ہمیں کبھی تکلیف نہیں پہنچے، کہ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اے مسلمانوں کسی کا مذاق مت اڑاؤ، طنز مت کرو، تانے مت دو، کسی کا دل مت دکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں اس کا مقام ہو۔ ولا نساء من نساء، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں تانا نہ دو، یہ عادت مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے، عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے، وہ طنز اور تانے بہت دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا عورتوں سے کہ عورتوں صدقہ دیا کرو، میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اس کی وجہ، تو حضور نے فرمایا کہ تم تانے بہت دیتی ہو، طنز بہت کرتی ہو، اور احسان فراموش ہو، کہ تمہارا شوہر ساری زندگی تمہارا خیال رکھتا رہے اور کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو تم کہتی ہو کہ تیرے گھر میں تو میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی سارے گزشتہ سارے احسان کو فراموش کر دیتی ہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ عقل مند ترین آدمی کی عقل مارنے والی تم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، یعنی عورت اگر گھر کو تباہ کرنے پر آئے تو پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے، اور اگر وہ سدھرنے پر آئے تو ایک عورت پورے گھرانے کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، اور ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں تانا نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، چاہے کسی کے سامنے چاہے پیچھے سے، کسی کا بھی ذکر کیا جائے احترام کے ساتھ کیا جائے، وہ موٹا، وہ ٹھنگنا، وہ پیٹو، نہ اس کے سامنے اس طرح کہا جائے نہ پیچھے سے، کیونکہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا ذکر احترام سے کریں تو دوسروں کا ذکر بھی ہمیں احترام سے کرنا چاہیے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم کسی کے سامنے ذکر کریں یا اس کے پیچھے ذکر کریں، بس یہ تصور کر لیں کہ اگر کوئی ہمارے متعلق یہ بات کہے تو ہمیں اچھا لگے گا یا برا لگے گا۔ یا یوں تصور کر لیں کہ ہم کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کر رہے ہوں اور وہ دیوار کے پیچھے سن رہا ہو تو سننے والے کو خوشی محسوس ہو، اس طرح ہم لوگوں کا ذکر کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے
کہ جو لوگوں میں عیب پائے جاتے ہیں ان کو فراموش کر دیں اور ان کی خوبیاں تلاش کر کے خوبیوں ہی کا ذکر کریں. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں تو ایک کتا مرا ہوا تھا، وہ پھٹ چکا تھا، بدبو آ رہی تھی. تو آپ کے حواریوں نے اپنی ناک کو بند کر لیا اور کہنے لگے کتنی بدبو ہے، توبہ توبہ. تو آپ نے فرمایا اس کے دانت تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. اور آپ جانتے ہیں کتے کے دانت جو ہیں وہ بڑے صاف ہوتے ہیں، کیونکہ جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت جو ہیں صاف ہوتے ہیں، اور جو چارہ کھاتے ہیں ان کے دانت جو ہیں وہ پیلے ہوتے ہیں. تو کہا کہ اس کے دانت تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، کتنے چمکدار ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں کہ تمہیں برائیوں کی طرف نہیں دیکھنا، اچھائیوں کی طرف جو ہے نگاہ کرنی ہے. تو جب مرے ہوئے کتے میں سے جو پھولا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، اس کی بھی خوبی آپ نے نکال کر بیان کر دی. تو ایک مسلمان ہے، ایک عاشق رسول ہے، ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہے، تو اس کی ہمیں خوبیاں ملتی ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خوبی کی تلاش کی نگاہ سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کی خوبیاں ملیں گی، اسی کا ذکر کریں اور برائیوں کا ذکر ہی نہ کریں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، کہ تم اگر اس طرح کرو گے تو تمہارا نام فاسق ہو جائے گا. تو کیا تم اپنے آپ کو فاسق کہلانا پسند کرتے ہو؟ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بدگمانی سے ہوتی ہیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ مثال پیش کی گئی کہ کسی کے گھر پر گئے آپ اور اس نے آؤ بھگت نہ کی، تو ہم اپنے ذہن سے کہیں کہ بھئی اتنا تو پتا ہے کہ اس نے میری آؤ بھگت نہ کی، لیکن کیوں نہ کی وہ اللہ ہی جانے. ہمیں نہیں سوچنا اور ہمیں نتیجے نہیں ملانے، اور اس کے بارے میں زیادہ سوچیں گے تو بدگمانی پیدا ہوگا کوئی مسئلہ کر کے بات کو ختم کر دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں زیادہ گمان سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے، زیادہ ایسی باتیں سوچنے سے بچو. جس خاتون کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی زبان سے کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری ماں بہت زیادہ بھولی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ اسے دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے. یعنی کوئی اس کے ساتھ فراڈ بھی کر جاتا تو اسے سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ اتنی بھولی تھی. تو وہ جو صاحبزادے ہیں وہ بڑے چالاک ہیں ان کے، اور بڑے کاروباری ہیں. تو ان پر رقت طاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہماری ماں کو اتنا بھولا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ان کے چہرے پر جو نور تھا اور جو میں نے ان کا مقام و مرتبہ دیکھا تو میرا دل بھی یہ کہنے لگا کاش میں بھی بھولا ہوتا، یہ چکر بازیاں ہمیں نہ ہی آتی تو اچھا تھا. تو جو بھولا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا نہیں سوچتا، زیادہ گمان نہیں کرتا، بلکہ وہ بالکل سادہ ہوتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ سیدھے سادے بھولے لوگ ہی اکثر جنت میں جائیں گے. تو زیادہ ہوشیاری جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. انسان کسی کے بارے میں غلط سوچ لیتا ہے اور بدگمانی حرام ہے. ولا تجسسوا، جب ہم زیادہ سوچتے ہیں تو پھر ہم تجسس بھی کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں. اب یوں سمجھیں کہ اس کی ٹو لگاتے ہیں. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو. ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ اس طرح نہ کرے
کہ اگر وہ سن لے تو اس کی دل آزاری ہو۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیر موجودگی میں کسی مسلمان کا اس طرح ذکر کرنا کہ اگر وہ یہ گفتگو سن لے تو اس مسلمان کو برا لگے، یہ ہے غیبت کی تعریف۔ اگر یہ برائی واقعی اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر یہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تو یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو آپ سمجھائیں اور کہیں جناب غیبت نہ کریں تو فوراً کہتے ہیں بابا ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں۔ تو بھائی غیبت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو منہ پہ نہ کہہ سکتا وہ پیٹھ پیچھے کہے تو غیبت ہے۔ غیبت کی تعریف یہی ہے کہ غیر موجودگی میں کسی کا بھی عیب بیان کرنا، یا اس انداز میں گفتگو کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ اور منہ پر کہنا بھی کون سا کمال ہے؟ کسی کے منہ پر ایسی بات کہی جائے جس سے اس کا دل دکھے، وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ وہ دل آزاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ سے خطاب کیا اور کہا اے خانہ کعبہ تو بڑا عظیم ہے، بڑا محترم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھ سے زیادہ مومن کے دل کو احترام عطا فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے دل کو توڑنا، اس کی دل آزاری کرنا، خانہ کعبہ کو شہید کر دینا اور اینٹ سے اینٹ بجا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور مسلمان کا دل خوش کیا جائے تو 60 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسلمان کے منہ پر الٹی سیدھی بکواس کرنا اور اس کا دل توڑ دینا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہے، بلکہ عقل مند وہ ہے کہ اسے اپنے عیب دیکھنے چاہیے اور وہ اپنی اصلاح کرے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہاں جو بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، کافر ہو، اس کے معاملات اور ہیں۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی جو صحیح العقیدہ ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے تو ناپسند کرتے ہو، تو پھر کیوں مسلمان کی غیبت کرتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، سارے ہمارے جو غرور ہیں، تکبر ہیں کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میرے دادا یہ ہیں، میرا خاندان یہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت بنایا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں شاخیں کیا اور قبیلے قبیلے کیا، مختلف خاندان بنا دیے، مختلف قبیلے بنا دیے۔ یہ فخر کے لیے نہیں ہے، لتعارفوا، یہ اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو، یہ تمہارے تعارف کے لیے۔ ہاں عزت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاندانی شرافت عزت کا معیار نہیں ہے۔ تمہارا باپ کون ہے، تمہارے دادا کون ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے، زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، یہ عزت کا معیار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی بولے ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے محبوب آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ایمان دل کی کیفیات کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ تم نے ظاہری اعمال مسلمانوں جیسے اختیار کیے ہیں
لیکن تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے کسی عمل کا وہ تمہیں نقصان نہ دے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہ کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ وہ تو ساری باتیں جانتا ہے، اللہ کو بتانے کی تمہیں حاجت نہیں ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہم مسلمان ہوئے ہیں، آپ ہمیں مال دیجئے. تو فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اسلام لانے کا، یعنی وہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اب آپ ہمیں مال دیجئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محبوب آپ ان سے کہیے اپنا اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، تم اسلام لائے ہو اپنے بھلے کے لیے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. تو ایمان لا کر تم کسی اور پر احسان نہیں کرتے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور واقعی ایمان لائے ہو تو تم نے خود اپنی جان کا بھلا کیا ہے اور یہ تم پر اللہ کا احسان ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی آسمان و زمین کے غیب کو خوب جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.